اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے سورہ کہف کے جو آخری رکوع یا 15ویں پارے کے آخری رکوع میں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا گیا اس کی روشنی میں علم حاصل کرنے کے آداب یا واٹ از ایٹیکیٹس آف گیننگ نالج پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ علم یا وزڈم یا حکمت کے وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل کرنے کے جو سفر کا جو واقعہ بتایا گیا ہے اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو سورہ کہف میں مختلف واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ایک واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بارہا اس واقعے کو سنا ہوگا اور اس واقعے کو آپ پڑھا بھی ہوگا۔ میں اس واقعے پر زیادہ فوکس نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگ اس واقعے کو پڑھے بھی ہوں گے اور اس واقعے کو بار بار کیونکہ ہم سورہ کہف کی تلاوت ہر ہفتے میں کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے ایز اے طالب علم ہمارے لیے اس میں بہت سارے اسباق ہے، بہت سارے سبق ہے، تو اس سبق کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان چند آیتوں کا ذکر کرتا ہوں میں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد سے جو بات کہتے ہیں کہ فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَانَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا، اس سے پہلے جو بات بتائی گئی ہے اس کے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا، یعنی جس میں پہلے اپنے موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں جا رہا ہوں اور اس سفر کو میں اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک دو دریا کے سنگم نہ مل جائے یا جس کے لیے مجھے کئی سال چلنا پڑے۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بات ہمارے سامنے جو پیش نظر رہنی چاہیے، اس میں ہم کو کمٹمنٹ ہونا چاہیے، اس میں ہم کو وقت دینا چاہیے، اس میں ہم کو جم جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو علم کا سفر ہوتا ہے اس میں ڈیفیکلٹیز بھی آتی ہے، مشکلات بھی آتی ہے، قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے، اس میں ہم کو بعض مرتبہ اپنے بہت ساری مشغولیات کو ترک کر دینا پڑتا ہے، جس میں ہم کو بہت سارے یعنی ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، اسائنمنٹ سبمٹ کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک لازمی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ علم کے راستے میں ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو نہ صرف وقت دینا ہے بلکہ اس میں جم جانا پڑتا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہی نہیں کہ ہم کسی کام کے لیے جم جائے، کسی کام کے لیے اس میں ثابت قدم رہے۔ شیطان ہمارے لیے ہمیشہ شیطان کی ایک چیز ہوتی ہے کہ ان امپورٹنٹ چیز کو امپورٹنٹ بنا دیتا ہے۔ یعنی آپ اگر آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ابلیس کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کو جنت میں ساری آزادی تھی، ایک درخت کے پیچھے نہیں، ایک درخت کا پھل کھانا نہیں تھا، مگر شیطان کی کانسنٹریشن، شیطان کی ساری کوشش یہ کہ اسی درخت کے پیچھے لگا دے۔ یعنی اس کا ہمیشہ یہ چال ہوتی ہے کہ ڈسٹریکشن میک اٹ امپورٹنٹ، جو چیز ڈسٹریکٹ ہوتی ہے اس کے لیے امپورٹنٹ بنا دیتا ہے۔ تو اس میں ہمیشہ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ڈسٹریکشن ہو سکتے ہیں، اور آج کل کیونکہ ہمارے پاس سیل فون ہے، ایک بڑا ڈسٹریکشن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ کتنے گھنٹوں آپ کا وقت کا ضائع کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، یا شاید دوسرے آپ کی مختلف ایپس میں جو آپ کی مشغولیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے بیسک ریکوائرمنٹ ہمارے لیے یہ چیز اس آیت سے ہم کو ملتی ہے کہ اس کے لیے ہم جم جانا پڑے گا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو دوسری چیز یہاں پہ ہم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹاسک دے دیا کہ آپ کو فلاں جگہ سے علم حاصل کرنا ہے۔ حالانکہ وہ صاحب تورات تھے، جن کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی، یعنی تورات اٹس ریولیشن اس کو مچ بگر دین قرآن کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو تورات کی جو حجم یا اس کی ریولیشن قرآن سے زیادہ تھی۔ تو اتنی زیادہ نالج یا اتنی زیادہ معلومات ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کتنے اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں،
اور یہ نہیں سمجھتے کہ میرے پاس زیادہ علم ہے، میرے پاس تورات مجھ پر نازل ہوئی ہے اور میں صاحب تورات ہوں اور کیوں مجھے دوسروں سے علم حاصل کرنا نہیں۔ تو بعض مرتبہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم کو بعض چیزیں آپ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی دوسری چیزوں سے بھی علم حاصل کرنا پڑے گا، یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ساری چیز آپ وہاں سے نہیں سیکھ سکیں گے۔ تو ایک چیز ہم کو، کیونکہ آج جو مسلمانوں کی ون آف دا ریزن وائی وی آر ان دس سچویشن، کرنٹ سچویشن میں ہماری جو حالات اس طرح بنی ہے کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ بے وزن قوم ہے، جن کے پاس اللہ کی شریعت، اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود ہم ذلیل ہو گئے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ہماری یعنی کیا کہتے ہیں، پانی کی طرح ہمارے خون کو بہایا جاتا ہے۔ آپ مسلمانوں کی ملکوں کی حالت کو دیکھیے۔ تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس علم کا جو سورس تھا، ہم نے اس سورس کو چھوڑا، اور صحیح طور پر ہم نے دنیا کی جو امامت کرنی تھی، کیونکہ دنیا کی لیڈرشپ انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے جن کے پاس علم کی طاقت ہو۔ آج کا زمانہ یہی ہے کہ ٹیکنالوجیز، دا پیپل ہو رول دا ورلڈ، کون دنیا کو دنیا کی حکومت، دنیا پر کس کی حکومت ہوگی؟ جو دنیا پر اس کی حکومت ہوگی جو دنیا کو یعنی کنٹرول کرے گا، اور دنیا کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ نالج، علم، ٹیکنالوجیز، اسی کے ذریعے سے دنیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو مسلمان آپ دیکھیے کہ پچھلے 500 سال میں جو ڈاؤن فال آیا مسلمانوں کا، تو اس کا ایک ریزن یہی ہے کہ مسلمانوں نے علمی جو ریسرچ، مسلمانوں کی جو علمی جو ورثہ تھا وہاں پہ وہ ختم ہو گیا، اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اور یہ سارے چیزیں ویسٹرن میں یا مغرب میں یا کیا کہتے ہیں غیر مسلموں کی یونیورسٹیز میں، غیر مسلموں کے ملکوں میں وہ چلے گئے، تو یہاں سے مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ تو اس لیے ہم کو اس سے یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر دنیا میں اللہ کی جو سنت ہے، آپ اگر بناؤ اور بگاڑ کتاب پڑھے ہوں گے تو اس میں مولانا نے لکھا ہے، مولانا مودودی نے لکھا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھ میں حکومت یا اسی کے ہاتھ میں دنیا میں چلانے کی اسی کو موقع دے گا جس کے اندر بنانے کی صلاحیت زیادہ ہوگی، جس کے اندر دنیا کو دینے کی صلاحیت زیادہ ہوگی۔ آج دیکھیے کہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن آج کے انوینشنز میں، آج کی ٹیکنالوجیز میں، آج کے کیا کہتے ہیں کریٹیوٹی کی چیزوں میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن کتنا ہے۔ تو اس لیے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اس سے رول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس دینے کی صلاحیت بہت کم ہے، ہم ہر چیز کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ شاید آپ ہمارے ملکوں کی حالات دیکھیے کہ ہتھیاروں کو چھوڑیے، مگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی ہم دوسروں سے ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم دنیا میں امامت کرنے کے قابل نہیں رہے، حالانکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اور اس کے باوجود بھی ہماری وہ حیثیت نہیں رہی جو ہماری پوزیشن ہونی چاہیے تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ایک جگہ پہنچنے کے بعد اپنے استاد کے پاس یعنی ان سے وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا جو رویہ ہوتا ہے، حل اتبعک علی ان تعلمنی، یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں تم کو فالو کر دوں، کیا میں تم یعنی یہ بھی اس میں ایک ایٹیکیٹ یہاں پہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح استاد اور شاگرد کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ حل تعلمونی، کیا تم مجھے سکھاؤ گے؟ نہیں، کیونکہ میں بہت سفر کر کے آیا ہوں، میں تھک کے آیا ہوں، اور اس زمانے میں ایسا نہیں کہ سفر کرنا آسان نہیں تھا، سفر کرنا چلنا پڑتا تھا، اور آج کی طرح بسز، کارز یا ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہوتا تھا۔ تو اس قرآن ہی خود کہتا ہے کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا، یعنی وہ سفر سے ان کے آثار تھے ان کے اوپر، مگر ان کے اندر جو علم حاصل کرنے کی جو کمٹمنٹ تھی یا علم حاصل کرنے کا ان کے اندر جو شوق تھا، تو وہ اپنے استاد سے درخواست کرتے کیا میں تم کو فالو کر دوں، کیا تم مجھے علم سکھاؤ گے؟ تو یہ بھی ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے بہت سارے اسلاف، صحابہ کرام میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اسلاف علم حاصل ایک حدیث کا حاصل کرنے کے لیے، اس کو ویریفائی کرنے کے لیے کیا یہ حدیث اتھینٹک ہے، تو کئی دن کا سفر کرتے تھے۔ یہ ان سے علم دوستی تھی، یہ ان کے اندر علم کی محبت تھی، یہ ان کے اندر علم
کی یعنی ان علم کے لیے اسٹرگل یا ان کو علم کے لیے کوشش کرنے کا مادہ تھا. آج ہمارے پاس فونز میں کئی ہزار بکس ہوتے ہیں مگر ہم کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے پاس علم کی قدر نہیں ہے. ہمارے پاس ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا یہ ہے کہ میں کسی کالج سے کوئی ڈگری حاصل کر دوں یا کسی مدرسے سے فارغ ہو جاؤں اور تو میں بڑا عالم ہو گیا ہوں. یعنی انسان اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کس عمر تک علم حاصل کرتے ہیں. اور مجھے ایک واقعہ اس تعلق سے کچھ دنوں پہلے ایک سننے کا موقع ملا تھا کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ جاپنیز کا جو قرآن مجید ٹرانسلیشن ہوا جاپنیز میں ریسنٹلی کنگ فہد یونیورسٹی سے جو پبلش ہوا تھا, وہ ایک نو مسلم کیا تھا. ہی بیکیم مسلم وین ہی واز 49 ایئر اولڈ. 50 سال کی عمر میں انہوں نے ایمان قبول کیا, اور 56 ایئرس جب 56 سال کے انہوں نے عربی سیکھنا شروع کیا. 65 ایئر کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید کا ٹرانسلیشن جاپنیز لینگویج میں کیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کی بات کر رہا ہوں میں, 2-3 سال پرانا واقعہ سنا رہا ہوں میں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایج لمٹ نہیں ہوگی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ابھی بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے پاس بہت ساری ذمہ داری ہے. نہیں ہے. اگر آپ کے پاس شوق ہے, اگر آپ کے پاس پیشن ہے, اگر آپ کے پاس, تو آپ اس کے لیے کمٹ ہو سکتے ہیں, آپ اس کے لیے وقت نکال سکتے ہیں, آپ اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں. اور آج کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع ہے. آپ گھر بیٹھے آپ آن لائن, آپ کے پاس ایپ ہوں گے, آپ کے پاس فون ہو گیا, انٹرنیٹ ہو گیا, تو آپ کے لیے ساری دنیا کے علم کا خزانہ آپ کے پاس مل سکتا ہے. مگر ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کریں. سوچیے کہ مجھے عربی سیکھنا ہے, مجھے قرآن کو سمجھنا ہے, مجھے حدیث کا دروس, آپ کو مختلف دروس اویلیبل ملیں گے, اس کو سیکھنا ہے, مجھے فقہ کی نالج حاصل کرنا ہے. یہ ہم کمٹ کریں گے تو اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کمیٹڈ اگر ہم کریں گے تو اس میں جم جائیں, کمٹ کر کے اپنے آپ کو اس پر جمع دیں گے, تو علم حاصل کرنے کا ہم فرسٹ اسٹیپس ہم حاصل کریں گے. اس کے بعد علم صرف خالی نالج صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کتابوں کو پڑھا جائے یا اس کو ختم کیا جائے, بلکہ نہیں, کتاب کو پڑھ کے اس کو عمل کی نیت سے اس کو ہم یہ کریں کہ یعنی علم کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ آپ نالج حاصل کریں, مگر دوسرا جو حصہ ہے اس کی سمجھ بوجھ ہو, اس پر علم اور عمل کی نیت سے ہم کسی چیز کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو یہاں پہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو استاد تھے, وہ کہتے ہیں کہ لن تستطیع معی صبرا, تمہارے پاس اس علم حاصل کرنے کے لیے, میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ تم اس کی استطاعت رکھتے ہو, تم اس علم حاصل کرنے میں تمہارے اندر وہ صبر نہیں پاتا ہوں, وہ کہتے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں بھیجے گئے پیغمبر تھے, انہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا تھا. یعنی فرعون اور ان کی جو قوم تھی بڑے صبر آزما کام, مختلف صبر کے مراحل سے گزرے ہوئے تھے. اس کے باوجود جو علم ان کو دیا جانا تھا, جو علم ان کو سیکھنا تھا, اس کے لیے بڑی جو خصوصیت چاہیے وہ صبر چاہیے تھا. تو آج بھی ہم کو علم حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, بار بار مشق کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے. تو یہ ایک اہم کوالٹیز ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم صبر کریں. میں نے اس میں یہ بھی بات, ان کا ایک کنڈیشن اور بھی ہوتا ہے کہ ہم جب کسی جگہ اپلیکیشن فارم دیتے ہیں کہ اس میں بہت سارے کنڈیشن ہوتے ہیں کہ تم رولز کو فالو کرنا ہے, تم اس کے بعد ہم سائن کر کے اپلائی کرتے ہیں کسی کورس کو. اسی طرح انہوں نے ایک کنڈیشن رکھا کہ تم بار بار سوال نہ کریں گے, تم اس وقت تک اس بات کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے جب تک میں اس کی حقیقت نہ بتا دوں. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ unnecessary questioning از ناٹ گڈ. زیادہ سوال کرنا, حالانکہ سوال کرنا اچھا بات ہے, سوال آپ کو نصف علم, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھے سوالات سے آدھا علم حاصل ہوتا ہے, مگر سوال قبل از وقت کرنا نقصان دہ ہوتا ہے. مگر سوال اس کے یعنی اس وقت سے پہلے بتانا, وقت سے پہلے پوچھنا آپ کے لیے علم حاصل کرنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے انہوں نے جو کنڈیشن ان کو کہہ دیا تھا, پھر انہوں نے ان کا علم کا سفر شروع ہوتا ہے کہ ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں. یعنی میں اس واقعے پر جانا نہیں چاہ رہا ہوں, اصل بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو زندگی میں
مختلف چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑے گا، مختلف علم کے سفر کے لیے مختلف رکاوٹیں آپ کے سامنے آئے گی، مگر اگر آپ کمیٹڈ ہوں گے، اگر آپ کے اندر اس کا جذبہ اور شوق ہوگا تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کرنے کے لیے کمیٹڈ ہوں گے تو وہ علم کا سفر آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ تو صبر ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے، اور بعض مرتبہ یہ ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کا بغیر حکمت کے، بغیر دانائی کے بعض مرتبہ علم فائدہ نہیں پہنچتا۔ علم حاصل کرنا ہے تو جو چیز وہاں پہ حدیث میں آتی ہے کہ حکمت، یہاں پہ جو بات بتائی کہ رشد کا لفظ ہے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ ہے اس میں، تو یہ علم کا ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے اس میں آگے جو سیکنڈ سٹیپس ہوتا ہے وہ حکمت کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ علم حاصل کرنے تک ہم یعنی علم حاصل کرنے کے لیے اور ایک کوالٹی کی ضرورت ہے، انسان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے علم حاصل کیا، جب آپ کوئی ڈگری حاصل کی، جب کوئی صنعت حاصل کی، تو آپ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ تو کبر اور علم ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے، تو اگر یہ دونوں اگر جمع ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں سے آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ علم کی راہ میں ہمارے اندر تکبر یا جھجک پیدا نہ ہو۔ تو اس لیے یہ بھی بات اس میں آتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو خاموشی کا مظاہرہ کرے، اپنے استاد یا ہے ان کی اطاعت کرنی ضروری ہوگی، ان کے بات کو غور سے سنا جائے، ان کی صحبت میں رہا جائے، تو یہ بھی ایک اہم خصوصیت ہوگی کہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو بعض مرتبہ یہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثلا اگر آپ دیکھیں گے کہ اس واقعات میں بہت ساری چیزیں ہم کو سبق ملتی ہے۔ بعض مرتبہ بعض ڈیفیکلٹ سی چیزیں، ہم کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں مگر لوگ ہم سے برائی کا معاملہ کریں گے، تو اس میں ہم کو صبر ہونا چاہتا ہے۔ صبر، اس میں ایک بڑا سبق جو ہم اس واقعے سے ملتا ہے کہ جب انہوں نے ایک جہاز پر انہوں نے سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام یا ان کے ساتھ ان کے جو استاد تھے انہوں نے اس میں سوراخ پیدا کر دی، یعنی بظاہر انہوں نے ان پر احسان کیا تھا کہ انہوں نے اپنے جہاز پہ ان کو سوار کیا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے جو استاد تھے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا تو اس میں بظاہر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نقصان کیا، مگر بعض مرتبہ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے جو نقصانات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بڑے نقصانات سے بچانے کے لیے چھوٹی مشکلات میں، چھوٹے نقصانات میں ہم کو چھوٹے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں مختلف حالات ہوں گے، مختلف پریشانیاں آ سکتی ہے، مختلف مشکلات آ سکتی ہے، مگر یہ جو ہے ہم کو ایک بڑے چیلنج کا سامنے کرنے کے لیے، بڑی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم کو چھوٹی چھوٹی مشکلات سے، چھوٹی چھوٹی تکالیف سے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ آپ بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ایسے راستے سے گزارنا پڑے گا تاکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اس بڑے چیلنج کو، بڑی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے، بڑی چیز کو آپ اس کو لے کے اٹھنے کے لیے آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے۔ تو اس سے اور بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ میرا وقت بھی ختم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ہمارے اندر اللہ تعالیٰ علم کی محبت اور اس کی معرفت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو حکمت بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔